ہم ختم نبوت پر یوں پہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اور تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ وہی اس کائنات کا رب ہے جس نے تمام مخلوقات کو تخلیق کیا۔ وہی اس کائنات کا رب ہے جس نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے سر اقدس پر اللہ جل جلالہ نے ختم نبوت کا تاج سجا کر نبوت، رسالت اور وحی کے دروازوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کا خاتمہ کرنے والے ہیں، اور بے شک اللہ ہی بہترین علم رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی کم و بیش 100 سے زائد آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ پوری امت کا پہلا اجماع عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہوا۔ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی دعویٰ نبوت کرے وہ کذاب ہے اور لعنتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات محترم، آج کے قادیانی گماشتے امت مسلمہ کے سادہ لو مسلمانوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح کلمہ اسلام ہی پڑھتے ہیں، تمہاری طرح نمازیں ہی پڑھتے ہیں، اور تمہاری طرح روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہماری عبادت گاہیں بھی تمہاری جیسی ہوتی ہیں، اور ہم بہت سارے رفاہی کام کرتے ہیں، لیکن ہم کافر کیوں؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ امت مسلمہ قادیانیوں کو کافر کیوں سمجھتی ہے۔ قادیانی کلمہ اسلام تو پڑھتے ہیں، قادیانی اسی طرح کلمہ اسلام پڑھتے ہیں جس طرح مسیلمہ کذاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے جب دعویٰ نبوت کیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خط روانہ کیا۔ اس میں لکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کے معاملے میں شریک ٹھہرایا ہے، اور آپ مجھ سے 2 باتیں طے کر لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یا آپ مجھے اپنا جانشین نامزد کر دیں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ پکی اینٹیں سنبھال لیں اور مجھے کچی اینٹیں دے دیں، یعنی کہ شہروں کی نبوت آپ سنبھالیں اور دیہاتوں کی نبوت مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر سفیروں کا قتل جائز نہ ہو تو میں تمہارے سفیروں کو قتل کر دیتا۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی مانتا تھا۔ مسیلمہ کذاب عقیدہ توحید، رسالت، وجود ملائکہ اور حشر کے دن پر بھی عقیدہ رکھتا تھا، اور دوسری طرف جب شجاع نے دعویٰ نبوت کیا تو وہ اور اس کے پیروکار بھی عقیدہ توحید، رسالت اور وجود ملائکہ اور اسلام کے بنیادی عقائد کو مانتے تھے، اور بلکہ شجاع نے خود اپنی زبان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں
میرے آنے کی خوشخبری دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اب مردوں میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے اب نبیوں میں کوئی نبی نہیں ہوگا اور عورتوں کی باری شروع ہو گئی ہے، اس لیے میں اللہ کی نبیاں ہوں۔ تو حضرات محترم، آج جو لوگ قادیانیوں کو ان کے ظاہری اعمال کی وجہ سے امت مسلمہ کا ایک فرقہ سمجھتے ہیں کہ وہ جان لیں کہ قادیانیت اسلام سے عقائد کے لحاظ سے بہت مختلف ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد میں بہت زیادہ اختلاف رکھتی ہے۔ قادیانیت کا اسلام سے خارج ہونا اور اقلیت ہونا کم از کم 10 باتیں اس کے لیے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قادیانی کافر کیوں ہیں؟ اس کے لیے کم از کم 10 وجوہات ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج کیوں ہیں۔ قادیانیت کے پہلی اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے سے انکار۔ دوسری وجہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کا دعوی نبوت۔ تیسری وجہ مرزا قادیانی کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور دوبارہ نازل ہونے سے انکار۔ چوتھی وجہ مرزا قادیانی کا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہنا، اور اس کے بعد قادیانیوں کے کافر ہونے کی ایک وجہ کہ قادیانی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ قادیانیوں کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی ایک وجہ دوسرے انبیاء اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کرام علیہم کی توہین اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخیاں ہیں۔ اور مرزا قادیانی کی ایک اور وجہ عقیدہ جہاد کا انکار۔ مرزا قادیانی نے مسئلہ جہاد کا انکار کر کے قرآن پاک کی تقریباً 8.5 پارے کے برابر آیات کا انکار کیا، اور جو کوئی قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ موٹی موٹی چند وجوہات جو قادیانیوں کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی وجوہات ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ جو روشن خیال اور سادہ لوح مسلمان قادیانیوں کے جھانسے میں آ کر انہیں ایک اسلام کا فرقہ سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ کاروباری، تجارتی اور سماجی روابط قائم رکھتے ہیں، خود فیصلہ کر لیں کہ آیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ہیں یا عقیدہ ختم نبوت سے غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کریں تاکہ عقیدہ ختم نبوت کی حقیقی معنوں میں حفاظت ہو سکے اور عقیدہ ختم نبوت کا پہرا دیا جا سکے۔ اسی طرح ہم اس ویڈیو کے ذریعے امت مرضیہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں کو اپنی کتابوں میں جو مرزا قادیانی نے لکھی ہیں ان میں تلاش کریں اور ہماری باتوں کی تصدیق کریں، اور جب ان باتوں کی تصدیق ہو جائیں تو خدارہ مرزا قادیانی کی جھوٹی دعوی نبوت پر لعنت بیچ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی ختم نبوت کو مان کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں، کیونکہ آخرت میں کامیابی کا یہی راستہ ہے۔
اس سلسلے میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں مزید آگاہی کے لیے ہمارا چینل 63 سبسکرائب کرتے رہیے اور ہمارا لٹریچر حاصل کر کے اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں اور دوست احباب کو عقیدہ ختم نبوت کی آگاہی دیتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔